ذوالقعدہ میں عمرہ ادا کرنے سے حج ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں. حج الگ چیز ہے، عمرہ الگ چیز ہے. یہ کیا معنی ہے؟ وہ تو آتا ہے ایک حدیث میں فضیلت رمضان کے عمرے کی، کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان میں جو عمرہ کرے گا کا حجۃ معی، گویا کہ اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن حج وہ بھی نہیں ہوتا، اس کے برابر ثواب ملنا الگ بات ہے. اور پھر اگر کسی کو استطاعت ہی نہیں ہے تو اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے. حج تو فرض ہی اس پہ ہے جس کے پاس طاقت ہے. ایک آدمی مقیم ہے پاکستان سعودی عربیہ میں، وہ اگر اپنی قربانی جو ضحیٰ کی ہوتی ہے اضحیہ پاکستان میں کرتے، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے. عصر کی نماز کے بعد اگر طواف ختم کرے تو حنفی حضرات کے نزدیک 2 رکعت واجب نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھی عصر کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً نماز نہ پڑھو، لیکن اگر کوئی ضروری ہے جیسے طواف کی 2 رکعت ہے تو وہ جب بھی طواف کرے پڑھ سکتا ہے. میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں. 4 دوست ہم عمرے پہ آئے ہیں اور آج ہمارا آخری دن ہے، ہم حج کر سکے؟ کوئی ڈیرالا حج ہے تمہارا کہ یہاں پہ ابھی حج کا مہینہ بھی نہیں ہے تو پہلے حج کر لو گے؟ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک گائے میں 7، ایک بھینس میں 7 ہوتے ہیں. بہرحال ایک لڑکی ہے جس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ ہے، وہ نکل رہا ہے حرم کے دروازے سے. اچھی بات ہے کہ دشمن نکل گیا نا، یہ کوئی بڑا خواب تو نہیں ہے نا. آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، یعنی کوئی اگر ایسا یہودی، کوئی دشمن یہودی ہے نا تو وہ دشمن تو ہے نا، وہ ہر رنگ میں آ جاتے ہیں. کئی قادیانی آ جاتے ہیں مسلمان بن کر. میرا ایک بھتیجا ہے جس کی عمر 7 سال ہے، اس کے سر میں ایک دانہ یا رسولی جو بھی ہے لا علاج ہے. کوئی چیز لا علاج نہیں، بندے علاج نہیں کر سکتے نا، اللہ تو شفا دے سکتے ہیں جب چاہیں. آپ سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد اس کو پلایا کریں. اور اسی طریقے سے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ بھی ہر نماز کے بعد 11 دفعہ دم کر کے پلایا کریں. کہتے جی کہ شریعت میں پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ بھئی یہ تمہارے بندوں کا قانون ہے نا، شریعت میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. ورنہ کون سی عورت پاگل ہے جو اجازت دے گی؟ وہ چاہے قبر میں پاؤں ہوں اجازت تو نہیں دے گی نا. اور جس نے اجازتیں مانگنی ہیں وہ شادی نہیں کرے گا. بہرحال شریعت میں کوئی ضروری نہیں ہے. عید کی قربانی کے لیے جو شرائط ہے کہ لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، کمزور نہ ہو، مریض، ہاں وہی شرائط حج کی بکری کے لیے بھی ہیں. بہرحال کوشش یہ کریں کہ جتنی اچھی چیز اللہ کے نام پہ ذبح کرو گے اتنا اجر ثواب زیادہ ملے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم. اللہم اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ
ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا عدوا ظالما إلا أخذلته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.